تیرا ہر لقب ہے سونے تھی سونا، تیرا ہر لقب ہے سونے تھی سونا، قریشی ہاشمی عربی تہامی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الهدى ودين الحق انزله يا ايها الذين ورتلوا القرآن يا بني عامل اور صوفی کا فرق آپ نے پوچھا، تو عامل تو کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، جو عملیات کرتا ہے، اور صوفی کہتے ہیں جو دل کی صفائی کرے۔ تو ان دونوں کا بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص عامل ہے تو ہو سکتا ہے وہ بالکل صوفی نہ ہو، اور ایک صوفی ہے ہو سکتا ہے وہ بالکل عامل نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک عامل صوفی بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوفی عامل بھی ہو۔ تو یہ یعنی ایک جگہ بھی جمع ہو سکتے ہیں اور بالکل الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب عامل تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے علاج معالجے کرتا ہے، بیماریاں، جن بھوت وغیرہ اتارتا ہے، جادو اتارتا ہے، اور اس میں سچے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، با موکل بھی ہوتے ہیں، بے موکل بھی ہوتے ہیں، جنہوں نے دعوت دی ہوتی ہے وہ بھی ہوتے ہیں، جو ویسے ہی اندازے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ورد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور دعوت دینے والے یعنی جو موکلات کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی عامل ہوتے ہیں۔ پھر عملیات کی بے شمار اقسام ہیں، کوئی تو قرآن پاک سے کرے گا عمل، کوئی کسی ورد سے کرے گا جو یعنی قرآن و حدیث میں آ گیا، اور کوئی جو ہے وہ یعنی بزرگوں کے نام سے کرے گا، بزرگوں کے پڑھے ہوئے اشعار سے کرے گا جیسے چہل کاف ہے، کوئی بزرگوں کی بتائی ہوئی دعا سے کرے گا جیسے حزب البحر ہے، سیفی شریف ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کے وہ یعنی اچھے اچھے لوگوں کے نام کے اچھے اچھے یعنی اوراد سے عملیات کرے گا، یا تو قرآن و حدیث سے کرے گا یا پھر بزرگوں سے منقول جو اعمال ہیں وہ کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہم نوری عامل۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو یعنی شیاطین سے مدد لیتا ہے، تو اس کو سفلی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے پاس جنات کی طاقت ہو سکتی ہے، شیاطین جنات کی، شرارتی جنات کی، تو وہ ان کو قید کر کے یا ان سے دوستی کر کے وہ بھی لوگوں کے کام بھی کر سکتا ہے، اور کام لوگوں کے بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ یہ بھی عامل ہوتا ہے جو کبھی کام بنا بھی دیتا ہے اور کبھی بگاڑ بھی دیتا ہے لوگوں کے کام، تو اس کو ہم سفلی کا عامل کہتے ہیں۔ عام طور پہ جادو کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے کاموں کو بگاڑ ہی جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بنایا تو بہت کم جاتا ہے۔ اگر بظاہر کبھی بنا بھی ہو کام کسی کا تو تھوڑے عرصے کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جنات کے ذریعے یعنی شیاطین کے ذریعے جو کام کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو شیطان کی جن میں پوجا کی جاتی ہے، ان کے دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے، وہ تو پھر سیدھے سیدھے کفریات ہیں، اس میں تو انسان معاذ اللہ حد کفر تک جا پہنچتا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے جو
شیاطین سے مدد مانگے گا تو ان سے مدد مانگنا حرام ہے، اور ان کی عبادت کرنا کفر ہے، پوجنا ان کو، ان کی بھیٹ دیتے ہیں ان کے لیے، یعنی ان کی تعظیم کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ حرام سے لے کر اور کفر تک معاملات جاتے ہیں۔ جو نوری عامل ہیں وہ پھر یہ کہ وہ اس میں یہ ہے کہ یعنی پاکیزگی اور ترک ہے، ترک جلالی کبھی ہوتا ہے، کبھی ترک جلالی اور جمالی دونوں ہوتے ہیں، کبھی ترک لذات کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر یہ ان تمام کاموں کا مقصد علاج کرنا ہے لوگوں کا، تعویذ لکھ کر، ورد یعنی پڑھ کے، چلے کاٹ کر، قبرستان میں بیٹھ کر، تلاوت کر کے، اسماء کا ورد کر کے، ان سارے کاموں سے اگر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا علاج کیا جائے تو یہ ایک فن ہے، اور اس کو فن کو کرنے والا عامل ہے، چاہے وہ نوری کا عامل ہے تو اس کو لوگوں کی مدد کرنے کا ثواب تو ہوگا، لیکن اس مدد کرنے سے، ثواب حاصل ہونے سے، یعنی مقصد کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے تو اس کو رزق حلال ظاہر سی بات ہے اس سے وہ کما سکتا ہے اپنا، اور لوگوں کی دنیا کے لیے وہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ان تمام کاموں کو پیر کامل کے ماتحت رہ کر دل کی صفائی کے لیے کیا جائے تو پھر وہ راستہ تصوف کی طرف جاتا ہے، یہ شخص صوفی بننے کی راہ پہ چل پڑتا ہے۔ صوفی بہت بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کشف المحجوب میں کہ سب سے پہلے صوفی جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں کہ صوفی کون ہوتا ہے کہ جس کو دنیا سے کوئی غرض نہ ہو، اس کے لیے اللہ اس کے رسول سب کچھ ہوں، اور دنیا اس کے سامنے بچھی ہوئی ہو اور وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اور اس کے دل میں اتنا عشق ہو اللہ اس کے رسول کا عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تصوف کا بہت اعلیٰ پائے کا جو مقام ہے وہ صوفی ہے۔ صوفی عام آدمی جسے ہم لوگ جو ہے نا بول دیتے ہیں، جو داڑھی رکھ لیتا ہے اور وہ رومال بھی رکھتا ہے ایسے اپنے نا یوں کر کے، ڈبی دار رومال، اور بس لوگ اس کو کہتے ہیں صوفی صاحب۔ یہ تو عوام تو بیچاری پتہ نہیں کسی کو کیا، نابینا کو حافظ کہتے تھے، چاہے وہ کافر ہی ہو۔ میں نے دیکھا ایک شخص عیسائی تھا، نابینا تھا، تو میں تو اس کو جانتا تھا، دوسرے نے اس کو بولا ارے حافظ صاحب، میں نے کہا وہ بھائی حافظ نہیں ہے، یہ تو عیسائی ہے۔ کہنے لگا وہی حافظ ہے، یہ حافظ ہے، یعنی نابینا اور حافظ ان دونوں نے، یعنی دونوں کو لوگوں نے ہم مانا کر لیا۔ تو عوامی عامل اور ہیں اور صوفی اور ہے، اور حقیقت میں عامل بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے اوپر جنات ہے، کسی کے گھر کے معاملات خراب ہیں، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کوئی بیماری پیدا کر دی جادو کے ذریعے، عملیات کے ذریعے، گندے معاملات کے ذریعے، تو یہ شخص اس کی مدد کر رہا ہے اور اس کو مشکل سے نکال رہا ہے، تو یہ شخص اگرچہ اپنی روزی بھی کمائے، اس میں جائز طریقے سے طے کر کے روزی بھی کما سکتا ہے، اس میں اجازت ہوتی ہے بعض شرائط کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس کو لوگوں کی مدد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو عامل ہے تو یہ بالکل حقیر آدمی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ عام جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے پیسے بھی کماتے ہیں، ٹھیک ٹھاک فیس بھی لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ اگر 100 آدمی کی خدمت کر رہے ہیں
100 آدمیوں کو وہ دوائی دے رہے ہیں تو خدمت شاید کسی 1-2 کی کرتے ہوں گے دل سے، ورنہ تو فیس کے ذریعے کرتے ہیں خدمت. تو اب ہم ان کی فیس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے. تو عامل بھی ایسے ہی معالج ہوتا ہے، بالکل ایک فن وہ جانتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا. اگر وہ جانتا ہے تو پھر وہ پیسوں کا بھی حقدار ہے، اور اگر نہیں جانتا، وہ اٹکل پچو سے کام چلا رہا ہے، تو اب اس کو لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت شرعاً نہیں ہوگی، اجازت ہی نہیں ہوگی. اب ایک کام کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہ کام بھی کر رہا، پیسے بھی لے رہا لوگوں سے. تو یہ اب چاہے وہ قرآن پاک سے کر رہا ہو، اس کو اجازت نہیں ہوگی تو شرعی طور پہ اس کا یہ عمل درست نہیں ہوگا، اور اجرت لینا بھی اس کا ٹھیک نہیں ہوگا. تو عامل تو یہ ہوا. اب یہ صوفی کہ جو کسی پابند شرع، صاحب شرائط، پیر سے مرید ہو اور شیخ کی خدمت میں رہ کر تعلیم روحانی حاصل کرے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، نفس کی اصلاح کرے، قلب کو ذاکر یعنی بنائے اور روح میں نور اتارے اور آگے کے معاملات اپنے سنوارے، تو یہ شخص تصوف کے راستے پہ چلا جس کی انتہا پہ جا کے صوفی بنے گا. یعنی صوفی تصوف کے اعلیٰ درجات میں سے ایک درجہ ہے. اس طرح جو بیعت ارادت ہے یا بیعت نسبت ہے، تعریفوں میں تو فرق ہمیں معلوم ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص کر رہا ہے بیعت ارادت یا بیعت نسبت، تو اس میں فرق اس کو کس طرح معلوم ہوگا؟ یا اگر کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ آپ نے بیعت ارادت کی ہے تو کیا آپ کو معلوم ہے بیعت ارادت ہے؟ دیکھیں، بیعت نسبت اور بیعت ارادت میں مرید کے نیت اور ارادے کا فرق ہے. اب اگر مرید کی نیت کیا ہے دیکھا یہ جائے گا، مرید کی نیت کیا ہے. مثال کے طور پہ وہ شخص، جیسے عوامی ہمارے یہاں بیعت ہوتی ہے، بھائی ہم کسی بزرگ سے بیعت ہو جائیں، بھائی قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے گی. یہاں پر ہم نے ان سے کچھ سیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بھائی قیامت کے دن ہم غوث پاک کے غلاموں میں اٹھیں گے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں اٹھیں گے، یا امام شاذلی کے غلاموں میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے، اٹھیں گے، صحیح بات ہے. یہ بیعت نسبت ہے. اس کا فائدہ وہی ہے جو یہ سوچ رہا ہے. یہ کم فائدہ نہیں ہے، بہت بڑا فائدہ ہی ہے. بھائی بخشا جانا، قیامت کے دن بخشا جانا سب سے بنیادی ضرورت ہے انسان کی، کہ کم سے کم بخشش تو ہو جائے بندے کی. قیامت کے دن سب سے پرابلم سب سے پہلے یہی آئے گی، بھائی میری بخشش ہو جائے، پھر آگے کے معاملات دیکھے جائیں گے کہ کوئی درجہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، جنت کے کون سے درجے میں جاتا ہوں، یا اس میں جاتا ہوں یا اس میں جاتا ہوں، یا آگے کے کوئی ترقی کے معاملات ہیں. پہلے تو یہ کہ میری بخشش ہو جائے، تو یہ تو کم سے کم اس کو نسبت حاصل ہو جائے گی. تو ان کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ، بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب پہ نظر کرتا ہے رحمت سے. تو اگر ہو سکے، تجھ سے ہو سکے تو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرا لے، ذکر کے ذریعے کچھ کر کے. یہ نہیں کر سکتا تو کسی ایسے شخص کے دل میں رہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھتا ہو، یعنی کسی ولی کی توجہ میں رہ، کسی ولی کی توجہ میں آ جا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ان کے دل میں کس کی محبت ہے، وہ کس پر شفقت کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ عجب نہیں کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ولی کے دل میں تیرا نام دیکھے، کہ کسی ولی کے دل میں تیرا نام ہے، تو وہ تجھ پر بھی رحمت کر لے. ممکن ہے نہیں؟ تو اس میں چانسز ہیں. تو یہ بیعت نسبت کا بھی فائدہ ہوتا ہے. ارادت تو پھر سپرلیٹو ڈگری ہے نا بیعت کی،
بیعت نسبت تو یہ ہے کہ ہم صرف اپنا تعلق قائم کر لیں کہ بھئی میں ان کا مرید ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اور کبھی کبھی ان کے فرمان پہ یعنی میں عمل بھی کر لیتا ہوں. نہ وہ چلے کاٹ رہا ہے، نہ وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، نہ وہ صفائے قلب کر رہا ہے، نہ وہ روح کو بیدار کر رہا ہے، نہ وہ نفس کی اصلاح کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا. بس ظاہری معاملات اس نے اپنے تھوڑے بہت ٹھیک کرنے کی کوشش کر لی، اور ایک اللہ کے ولی سے اس نے محبت کی نسبت قائم کر لی. اس کو ہم کہتے ہیں بیعت نسبت. اور ایک ہے بیعت ارادت، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ ہم کسی سے بیعت تو ہوں، بیعت ہونے کے بعد ہماری نیت یہ ہو کہ یہ شخص مجھے رب تک پہنچا دے، اللہ اس کے رسول تک پہنچا دے، اور پھر ہم اس سے اس کا راستہ پوچھیں. یہ ہے وہ بیعت جس کے بارے میں قرآن پاک میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، پھر وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو. وسیلہ تو ہو گیا پیر. مجاہدہ کیا ہوا کہ جو پیر کا حکم ہے اس کو بجا لانا مجاہدہ ہے، کہ اس شرط پر ہم نے بیعت کی ہے کہ ہمیں پیر صاحب جو ہیں وہ اللہ اس کے رسول تک پہنچائیں گے. اس شرط پہ ہم ان کی فرما برداری میں آئے، ان کی ماتحتی میں آئے، ان کے ماتحت بنے، ان کو ہم نے اپنا پیر مانا کہ بھئی آپ ہمارے پیر ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں اللہ تک پہنچائیں. تو یہ اس میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. مرید اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، یعنی اپنے ارادے کو بیچ رہا ہے کہ میرا ارادہ آپ کے ارادے کے ماتحت ہوگا، جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، جو آپ حکم دیں گے میں ویسا بجا لاؤں گا. اس نے اپنے آپ کو بیچا، یعنی اپنے ارادے کو بیچا. خریدا کیا؟ اللہ کی محبت. اس میں جو مبی ہے نا، جو کہ دی جانے والی چیز ہے، اگرچہ بیچنا ہم نے یہ کہہ لیا، اس کو بیچنا یہ یعنی کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کو بیچا جائے، انعام کے طور پہ اس کو اللہ اس کے رسول کی محبت عطا ہوگی. تو جو عوض ہے، جو بدلہ ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. تو یہ بیعت ارادت ہے. اب اگر ایک شخص ہے، اس نے نیت کی ہے کہ میں بیعت ارادت کرتا ہوں، تو یہ بیعت اس کی انما الاعمال بالنیات کے تحت بیعت ارادت. تو جیسا یہ کرے گا، جیسے جیسے یہ اپنے پیر کے، اپنے شیخ کے فرمان پہ عمل کرتا چلا جائے گا، جس خلوص کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو فیض و برکات اس میں حاصل ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک دن اپنے مقام اور منزل پہ پہنچ جائیں گے. بیعت ارادت اور بیعت نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، بیعت نسبت اور بیعت ارادت کا فائدہ. بیعت نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم قیامت میں اس بزرگ کے غلاموں میں یعنی اٹھائے جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری شفاعت بھی وہ کریں گے. تو اس کا فائدہ جنت ہے. اگرچہ کچھ حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے، کہیں پھنسے مرید کہیں پھنس گیا تو اس کے شیخ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اس کی شفاعت کر دی کہ یا اللہ تعالیٰ یہ میرا مرید ہے، کیونکہ ان کو اذن ہوگا. شفاعت کا جو مقام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مقام شفاعت یعنی عطا ہوگا، اس کا ظہور ہوگا قیامت کے دن. عطا تو ہو چکا،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے سرکردہ افراد کو، یہ بڑے بڑے پیران کرام ہیں، بڑے بڑے اولیاء اعظام ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، اہل بیت کے بڑے بڑے لوگ، ان کو حکم ہوگا کہ تم اپنے اپنے لوگوں کی شفاعت کرو۔ تو اس شفاعت کا فائدہ اس مرید کو ہوگا جو عام آدمی ہوگا، عام یعنی مرید ہوگا، جس نے صرف نسبت کی بیعت کی ہوگی، تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کم سے کم اس کی مغفرت بھی ہوگی اور جنت میں وہ کسی اچھے مقام پہ پہنچے گا۔ اور جو بیعت ارادت ہیں، اب بیعت ارادت کا معاملہ تو بہت اعلیٰ پائی کی نعمت ہے کہ جس کو وہ خود اللہ کی ولیوں میں شمار کیا جائے گا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا، ظاہر سی بات ہے جس نے زندگی اس کام میں گزاری کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا تھا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا چاہتا تھا، اس نے زندگی بھر ریاضت کی، عبادت کی، کوشش کی، تو یا تو دنیا میں اس کا معاملہ اس پہ کھل جاتا ہے کہ اس کو اس کی ولایت کا علم ہو جاتا ہے، اس کو ولی بنا لیا جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے اس کو، تو وہ تو پھر بذات خود شفاعت کرنے والوں میں آ جائے گا کہ اس کو بھی اذن ہوگا، اس کو بھی مقام شفاعت عطا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح افریقہ میں ارشاد فرماتے کہ اگر یہ نہ بھی ہو، کم سے کم جو اس کو نعمت حاصل ہوگی وہ بے حساب جنت کی نعمت ہے، کہ اس شخص کا جو کہ بیعت ارادت اللہ کی محبت کے لیے آگے آیا اور اپنا آپ اس نے سرنڈر کیا، اپنے اختیار کو اس نے چھوڑا اپنے پیر کے سامنے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اب کم سے کم اس کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ اس کو بے حساب کتاب جنت عطا کی جائے گی، اور اس کے بعد اگر اس کے معاملات کھلتے ہیں اور آگے کے جو درجات ہوتے ہیں تو جو اللہ کے ولیوں کا معاملہ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا، یہ بھی ان کے زمرے میں شمار ہوگا، چاہے دنیا میں یہ ولی نہ بن سکا، اور اگر یہ دنیا میں اللہ کا ولی بن گیا تھا، یعنی اس کے معاملات کھل گئے اور مقبولوں میں شامل ہو گیا یہ، تو پھر تو یہ اللہ کے نیک بندوں میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا، ولیوں صالحین میں کھڑا ہوگا، اولیاء اللہ میں شمار ہوگا، ہو سکتا ہے کہ صدیقین تک چلا جائے اس کا معاملہ، تو پھر تو اس کا تو یوں سمجھ لیں کہ مزے یہ تو خود صاحب شفاعت ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے شفاعت کرے گا لوگوں کی، ایک دو کی نہیں، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں، جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ ارشاد ہے کہ میں نے مراقبے میں جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا کہ ذرا اپنے رجسٹر میں دیکھ کے بتاؤ کہ تمہارے پاس جو لوگ رجسٹرڈ ہیں جہنمی، ان میں میرے کسی مرید کا نام تو نہیں ہے؟ انہوں نے دیکھا اور جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں جناب، آپ کے کسی مرید کا نام شامل نہیں ہے۔ تو اس پائے کے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا ان کو پروٹوکول ہے، اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا گم کیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام شفاعت عطا کر دیا، اور وہ بھی ایسا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، آپ کا ارشاد ہے نہیں۔ اسی طرح ہر ولی کو اپنے ظرف کے مطابق اور اپنی حیثیت کے یعنی جو مطابق مقام شفاعت عطا ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی کا سوال ہے کہ جنت میں ہم جانور پالتے دنیا میں، کیا وہاں بھی ہوں گے؟ اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں کہیں ذکر تو نہیں آتا کہ دنیا کے جو جانور ہمارے پالے ہوئے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ہاں یہ آتا ہے کہ جو ذبح ہم کریں گے، یعنی بقر عید میں جو ہم اللہ یعنی رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق قربانی کرتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اپنی قربانیوں کو ذرا اچھا کرو،
تاکہ یہ قیامت کے دن یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. تو پل صراط تک کا تو آتا ہے ذکر کہ پل صراط پہ ہوں گی. آگے جنت میں نہیں آتا کہ جنت میں وہ تمہارے ساتھ جائیں گی یا وہ تمہیں جنت میں لے کر جائیں گی یا وہ جنتی ہیں. میرے علم میں نہیں ہے ایسا. ہاں یہ ہے کہ چند جانور ہیں، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے وہ جنت میں جائے گی. اصحاب کہف کا کتا ہے وہ بھی آتا ہے، اور شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے قصوہ، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جائے گی. تو جس کا تو نام لے کر آ گیا اس کا تو ہمیں کنفرم ہو گیا. اب یہ غیب کی خبریں ہیں، تو یہ تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تو وہ ہمیں پتہ چل گیا، ورنہ ہمیں کیا پتہ چلے گا. بعض جو آتا ہے کہ وہ دیکھے گا اس کو، اگر وہ جو جانور ہے یا پرندہ وہ گھوم کے آ جائے گا جنت میں. تو جنت میں یعنی پرندے بھی ہوں گے؟ ہاں جنت میں جنتی پرندے تو ہیں، جنتی پرندے ہیں جنت میں. یہاں تک ہے کہ روایتوں کے مطابق جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا جو دیا جائے گا، سب سے پہلا کھانا جو ہوگا وہ مچھلی کا جگر ہوگا، یعنی مچھلی بھی ان کو مہیا کی جائے گی. اب یہاں تو سمندر کی مچھلی ہوتی ہے، دریا کی ہوتی ہے، وہ جنت کے پانیوں کی مچھلی ہوگی، کیا ذائقہ اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح جنت میں ایک جنتی دیکھے گا کہ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، اب اس کا دل چاہے گا کہ کاش میں اس کے کباب کھاؤں. تو جیسے سوچے گا ویسے ہی فوراً اس کے کباب اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے پرندے کے. جتنا اس کی تمنا ہوگی اتنا کھا لے گا، باقی زندہ ہو کر اڑ جائے گا دوبارہ، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے، فنا کا وہاں ذکر نہیں ہے اور گزر نہیں ہے، تو اس لیے وہاں کی نعمتیں بھی قائم ہیں. تو ہوگا تو صحیح. اب وہ یہاں سے جائیں گے یا وہیں پر بنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ سلسلہ اویسیہ کے متعلق کچھ فرمائیں کیا ہے؟ ہاں سلسلہ اویسیہ، اصل میں سلسلہ اویسیہ جو ہے یہ باقاعدہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ہے نا سلسلہ قادری ہے کہ ایک پیر یعنی ہوتے ہیں، ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے بعد ان کے، ایسے ہی یہ خلافت جو ہے وہ چلتی ہے. یہ ایک سلسلہ ہو گیا. نقشبندیوں میں بھی ہے، سہروردیوں میں بھی ہے، اسی طرح دیگر تمام سلسلے جو ہیں، جنیدیہ ہے، عرب کے سلسلے ہیں، رفاعی ہے، شاذلی ہے. تو یہ سب بیعت در بیعت یہ چلتے ہیں، خلیفہ در خلیفہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو سلسلہ کہا جاتا ہے. سلسلہ عربی میں زنجیر کو بولتے ہیں کہ زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی سے ویل کنیکٹڈ ہے، ملی ہوئی ہے، کہ ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلہ، یعنی زنجیر. تو ان معنوں میں اویسی کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ان کا کوئی مرید خلیفہ آگے ہوا، پھر ان کا مرید اور خلیفہ ہوا، پھر ان کا مرید. ایسا نہیں ہے. سلسلہ یہ ایسے ہے کچھ معاملہ اس کا کہ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ظاہری ملاقات کے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی روحانی طور پہ. ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، ظاہری بیعت نہیں ہوئی، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فیض ان کو حاصل تھا. تو ان کو جو فیض حاصل تھا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے درمیان کا جو تعلق تھا وہ ظاہری کسی واسطے اور وسیلے کے بغیر تھا. یہ فیض کا یہ سلسلہ، فیض کا یہ طریقہ اویسی طریقہ کہلاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے جس کو چاہیں جب چاہیں ایسی نسبت سے سرفراز کر سکتے اور کرتے. اور سنا ہے کہ یہ نسبت بڑی کمال کی ہوتی ہے اور
کوئی بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو یہ والی نسبت عطا ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، یعنی جسے کہتے ہیں نا، یعنی اولیاء اللہ بھی اس پر رش کرتے ہیں کہ جس کو یہ نسبت عطا ہو جاتی ہے، جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ والا طریقہ ثابت ہوا، دیگر بزرگوں نے بھی اوروں کی تربیت کی ایسے ہی، ہاں، کہ ظاہری ان کی ملاقات نہیں ہے لیکن انہوں نے کسی آنے والے شخص کی آپ نے تربیت فرمائی۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ کسی مزار پہ جاتے ہیں، جیسے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آپ چلے گئے، ویسے تو سب لوگ ہی جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں، ایک روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے۔ اب اگر ایسے ہو جائے کہ وہ آپ کو منتخب کر لیں اور آپ کی روح ان کی روح کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں، تو روحانی طور پہ آپ کے خواب میں آ جائیں، آپ کے مراقبے میں آ جائیں اور آ کے آپ کو بیعت کر لیں، اور پھر آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو اب ظاہری طور پہ تو بیچ میں کوئی کتنے 100 سال کا گیپ ہے آپ میں اور عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے دور میں، ہے نا، تقریباً 1250-1300 سال کا گیپ ہو گیا، لیکن ارواح کے لیے یہ فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ روح کا روح سے تعلق ہے اور ارواح ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، وہ تو روز ازل سے پہچانتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ والا جو فیض دینے کا طریقہ ہوگا، یہ بھی سلسلہ اویسی اور فیض اویسی کہلائے گا۔ کتنے لوگوں کو داتا حضور سے ہوتا ہے، کتنوں کو حضور غوث اعظم سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو فیض ہو رہا ہے اس کے کوئی ظاہری پیر صاحب بھی ہوں، یہ بھی ہے، ضرور نہیں ہے کہ اس کا کوئی پیر ہی نہ ہو۔ بعض اوقات تو کوئی پیر نہیں بھی ہوتا، کسی کا کوئی پیر نہیں ہوتا، تو ساری تربیت کی صاحب یعنی جو ہے نا وہ کسی صاحب مزار سے ان کو ہو جاتی ہے۔ جب ساری ان کی تربیت ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تم ظاہری طور پہ بھی فلاں شخص کے پاس جا کے بیعت کر لو، تاکہ ظاہر کی شرائط پوری ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ظاہری سلسلہ بھی قائم رکھا جاتا ہے اور باطنی سلسلہ بھی قائم رکھا جاتا ہے۔ تو باطنی سلسلے کا جو معاملہ ہے وہ سلسلہ اویسی کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی تربیت کی جا رہی ہے اس کی روح کو تو ادراک ہو رہا ہے، اس کا روحانی تعلق ہے، اس کو الہامات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے، کچھ کام کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے اور کچھ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا اس کا، تو وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں اور یہ کام میں کیوں نہیں کر پا رہا۔ تو یہ اصل میں اس کی روحانی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اس کو عقلی طور پہ اس کو ادراک نہیں ہوتا، یعنی اس کے سامنے کوئی بھی نہیں آتا اور اس کی روحانی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میری روحانی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ موت کے وقت جا کے کھلتا ہے کہ یہ شخص تو اویسی تھا، اس کی تربیت اویسی تھی، وہ کیونکہ بتانے کا نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے، تو بتانا بھی نہیں چاہیے ایسے، جب تک کوئی حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، جس کو بھی حاصل ہو تو وہ خاموش رہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ شخص جس کی اویسی تربیت ہو رہی ہوتی ہے وہ خود بھی لا علم ہوتا ہے اور اس کو بھی آخر وقت میں پتہ چلتا ہے، اور بعض اوقات اس کو بتا دیا جاتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے، اور دونوں طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اویسی سلسلے کے علاوہ ہے باقاعدہ جس نے بیعت کی ہے، وہ جو سالے کی، کیا ان کے اندر بھی یہ حالتیں ہوتی ہیں کہ ایک کو معلوم ہی نہ ہو اپنا، ایک کو باقاعدہ پتہ چلتا رہے؟ ہاں بالکل، یہ تو ہوتا ہے، بلکہ جو ہیں وہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو شخص ہے وہ اگر کسی پیر کامل سے بیعت کر کے مجاہدے کر رہا ہے اور چلے کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اب اس کو سال ہو گئے، اس پر کچھ معاملہ اپنا نہیں کھل رہا کہ میں کہاں پہنچا، میں اس راستے پہ راہ سلوک پہ چل رہا ہوں، تو کیا واقعی چل بھی رہا ہوں یا وہیں کھڑا ہوں؟
کتنے پانی میں ہوں بھی یا میں جو ہے نا پانی سے باہر ہی ابھی کھڑا ہوں. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اس کو ظاہری طور پہ عقلی طور پہ اس کو لا علم رکھا جائے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آخر وقت میں اس کا معاملہ اس پر کھلتا ہے اور پوری زندگی اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں, میرا کیا مقام ہے, میں سلوک میں کہاں تک پہنچ گیا. حتیٰ کہ اس کو خلافت بھی اس کو مل جاتی ہے. یہ بیعت بھی کراتا ہے لوگوں کو, مرید بناتا ہے, ان کی بھی تربیت کرتا ہے. اچھا, مریدوں کو کشف اور کرامات شروع ہو جاتی ہے. اب یہ پیر صاحب بیچارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مجھے نہیں کچھ ہو رہا, کچھ میرے ساتھ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ نہ مجھے کوئی کشف ہو رہا ہے, نہ کوئی کرامت مجھ سے سرزد ہو رہی ہے. جو بھی یعنی مافوق الاسباب چیزیں ہیں وہ اس سے سرزد نہیں ہوتی. یہ اس کو لگتا ہے میں عام سا آدمی ہوں, بس کچھ نیکیاں کرتا ہوں, کچھ گناہ کرتا ہوں, بس ایسا ہوں میں. تو یہ سوال جو ہے وہ ایسا ہی ایک سوال مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ نے کیا کہ حضرت مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میرا معاملہ کہاں تک پہنچا اور کہیں پہنچا بھی یا نہیں. تو آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ بعض اوقات جو ہے وہ پیر کو اپنے معاملات کا, اپنے درجات کا اور اپنے احوال کا علم نہیں ہوتا. تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ اپنے مریدوں کے احوال پر سنیں, ان سے دیکھیں, تو وہ اس کے احوال کا آئینہ ہوں گے. یعنی مریدوں کے معاملات میں پیر اپنے احوال کو دیکھ سکے گا کہ ہاں یہ شاید میرا معاملہ ہے جو اس کو فلاں چیز حاصل ہوئی ہے, فلاں مقام پہ یہ آیا ہے, فلاں کشف اس کو حاصل ہوا ہے, اس کا فلاں حال اس پہ طاری ہوا ہے, فلاں واردات اس پر نازل ہوئی ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے مریدین جو ہیں وہ اپنے پیر کے احوال کا آئینہ ہوتے ہیں. جس سے کہتے ہیں نا کہ بھئی پھل جو ہے وہ درخت کا پتہ دیتا ہے کہ پھل کیسا ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ درخت کیسا ہے. تو پھل کو دیکھ کے, پھل کی کوالٹی دیکھ کے یا پتے کی کوالٹی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ درخت کیسا ہے اور کس کا ہے, اخروٹ کا ہے, بیری کا ہے, کیکر کا ہے, کس کا ہے, یہ درخت ہے کیا پیچھے. تو مرید کو دیکھ کر اس کی روحانیت کو دیکھ کے پیر کی روحانیت کو پتہ چل سکتا ہے کہ پیر کیسا ہے. یہ اس کے چھپے ہونے میں کیا حکمت ہوتی ہے کہ بات کی معلوم نہیں چلتا, کوئی حکمت ہے؟ بغیر حکمت کو تو دیکھیں اتنا بڑا کام ہے, بغیر حکمت کے یہ کیسے ہوگا کہ اس میں تو لاکھوں حکمت ہیں. یعنی ایک تو بات یہی ہے کہ اس کو تکبر سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے پیر کو, کہ اس کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنے احوال سے نابلد رہے, اس کو یہ جو نا پتہ نہ چلے کہ میں کیا ہوں, میں کون ہوں, میں کیسا ہوں. ہو سکتا ہے اگر اس کو یہ پتہ چل گیا تو کہیں اس کا معاملہ خراب نہ ہو جائے. اگر اس کی نظر اپنے احوال پہ گئی تو اس کو تکبر پیدا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس کا معاملہ بہت اونچا ہو, بہت خاص ہی معاملہ ہو اس کا, تو یہ اپنے آپ کو دیکھ کر پھولے گا, او میں یہ ہوں, پھر اس میں اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس کے اندر. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے. یہ جو کیفیات وارد ہونا ہوتی ہے تو کیا یہ بتانا لازمی ہوتا ہے شیخ کو, یا اگر کوئی سمجھے کہ ان کو تو معلوم ہے میرا زبان سے بتانا لازمی نہیں؟ نہیں, بزرگ اس میں فرماتے ہیں کہ بتا دینا چاہیے, بتا دینا. اس میں شیخ کے کشف پر اعتماد نہ کرے کہ میرے شیخ کو تو میری ہر بات پتہ چلی جاتی ہوگی تو میں نہ بھی بتاؤں تو خیر ہے. ٹھیک ہے, پتہ چل بھی سکتی ہے, اور بعض اوقات شیخ کو اپنے احوال سے خود واقفیت نہیں ہوتی, بعض اوقات اس کو مریدوں کے احوال سے بھی اس کو واقفیت نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے بھی احوال چینج ہوتے رہتے ہیں اپنے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت مرید کے ہر حال سے باخبر ہو اور ہر مرید کے ہر حال سے باخبر ہو, ایسا بھی نہیں ہے. کبھی کبھی اس کی توجہ ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی. کبھی وہ اپنے حال سے بھی واقف نہیں ہوتا
شیخ جو ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو اپنے احوال جا کے بتانے چاہیے کہ میرا یہ یعنی کیفیت ہے، میں نے فلاں مراقبے میں فلاں چیز دیکھی، میں نے یہ چیز خواب میں دیکھی، یہ واردات مجھ پہ نازل ہوئی، اور میرے آج کل خیالات ایسے ہیں، ورد کے دوران یہ ہوتا ہے، ورد کے بعد یہ ہوتا ہے، کون سا ورد کر رہا ہوں، کیا معاملات ہیں میرے. تو اس سے یہ پوچھ کے ہی وہ راستہ چلے گا، اور کیونکہ شیخ کو اس راستے کا پتہ ہوتا ہے تو وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اب تم یہ کرو. جیسے ایک ڈاکٹر اور ایک مریض کا تعلق آپ سمجھ لیں ابتدائی طور پہ. تو ویسے تو ڈاکٹر اگر سمجھدار ہے تو وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جائے گا، آدھی سے زیادہ بات سمجھ جائے گا. پھر بھی یہ کہ مریض کو جو ہے نا بتا دینا چاہیے کہ میں ایسا فیل کر رہا ہوں، پھر وہ آگے اس کو کچھ مشورہ دے سکے تاکہ اچھا. صادقین کا یہ مراقبے کرنا اور چلے کرنا یہ کیا لازم ہوتا ہے یا پروسیس کا حصہ ہے؟ دیکھیں، مریدین کا یا سالکین کا ذکر و اذکار کرنا یہ لازم ہے. کہتے ہیں کہ لا وردہ لا واردہ، اگر ورد نہیں ہوگا تو وارد بھی نہیں ہوگا. تو ورد کیا چیز ہے؟ ورد یہ ہے کہ جو سبق شیخ نے دیا اس کو پورا کرنا وظیفہ اور ورد کہلاتا ہے. اور وارد جو ہے وہ اس کا جواب ہے. ورد کے جواب میں جو قلب پر کیفیت وارد ہوتی ہے یا نفس پر کیفیت وارد ہوتی ہے یا کشف کچھ حاصل ہوتا ہے یا دل میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، ایک کیفیت بندے پر طاری ہوتی ہے، اس کو وارد کہا جاتا ہے. اس کی جمع واردات ہے. ایک تو وہ واردات ہوتی ہے نا وہ جو آج کل ہوتی ہے جرم کی واردات، وہ نہیں. صوفیہ کی واردات الگ ہیں، وارد سے ہے. یہ وارد معنی آنے والا، کہ جو ورد کے جواب میں وہاں سے جواب آتا ہے اس کو وارد کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں شیوخ کہتے ہیں کہ اگر ورد نہیں ہوگا تو وارد بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے ورد اور وظائف کا ہونا، اسی سے تو صفائی قلب حاصل ہوتی ہے. یہ تو عام قاعدہ قانون ہے. دیکھیں، کیونکہ یہ راہ سلوک میں کسب ضروری ہے. ولی ہونے کے لیے کسب شرط نہیں ہے. کوئی ساری زندگی کسب کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ولی بنا لیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اپنے لیے اپنی ولایت کے لیے منتخب کر لے، جس کو چاہے نہ کرے. کسی کو چاہے تو کسی چھوٹی سی بات پہ اپنے لیے منتخب کر لے، چاہے تو بلا سبب کر لے، اس سے کون پوچھے گا. اسی لیے ولایت جو ہے یہ کسبی نہیں ہوتی، یہ وہابی ہوتی ہے. ہاں، کسب جو ہے وہ بعض اوقات سبب بن جاتا ہے وہب کا. کیا؟ کسب یعنی ریاضت، ذکر و اذکار کرنا، محنت کرنا، اللہ کی راہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کوشش کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ بعض اوقات ذریعہ بن جاتا ہے رحمت کا اور حب الہی کے حصول کا. تو اس بات پر بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ولایت کی دو اقسام ہیں، ایک کسبی ہوتی ہے، ایک وہابی ہوتی ہے. تو معنی وہی ہے کہ وہ اس کو کسبی کہہ رہی ہیں کہ جس میں کسب جو ہے وہ ذریعہ بن گیا وہب کا، عطا کا. اور بعض اوقات کسب کی ضرورت نہیں ہوتی، کسب ذریعہ نہیں بنتا، مادرزاد ولی پیدا ہوتے ہیں، جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بزرگان دین ولی پیدا ہوئے. انہوں نے بعد میں کسب کیا، ریاضتیں انہوں نے بعد میں کی، پہلے نہیں کی تھی انہوں نے. اب مادرزاد ولی پیدا ہو رہے ہیں تو ریاضت کی حاجت تو نہیں ہے ولایت کے لیے، لیکن وہ شکرانے میں کرتے تھے. پھر کیا سوچ کا بدلنا
یہ بیت ارادت کی نشانی ہے کہ اس میں سلوک شروع ہو گیا اس کا، کہ اب اس کی سوچ بدل گئی عام انسانوں سے؟ بالکل بالکل، یہ تو ایک نشانی ہے اور اچھی نشانی ہے کہ جب کوئی شخص عام لوگوں سے ہٹ کر اور صوفیہ کی طرح سوچنا شروع ہو جائے، یعنی ہر چیز میں اس کو للہیت، للہ ولرسولہ، وہ سوچ آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس راستے کا مسافر بن گیا، راہ سلوک پہ چل پڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بیت ارادت کے طور پہ قبول ہو رہی ہے شاید۔ تو اس کے افکار میں، اس کے خیالات میں ایک پاکیزگی، طہارت اور تقدس پیدا ہونے لگے گا۔ پھر یہ جو بھی کام کرے گا وہ عام کام وہی ہوں گے سارے، ایسے بتا کھانا بھی کھانا ہے، ایسے نہیں سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، دوستی بھی کرنی ہے، دشمنی بھی کرنی ہے، سارے معاملات وہی کرنے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ پہلے اپنی زندگی میں وہ معاملات کرتا رہا ہے، لیکن پہلے سوچ کچھ اور تھی، اب سوچ کچھ اور ہے۔ تو اب یہ سوچ کی تبدیلی اس کی تربیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کی تربیت، روحانی تربیت کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے۔ تو یہ بیت ارادت کی ایک نشانی ہے بڑی واضح۔ شیخ نے کسی چیز کی تعلیم دی اور وہ عمل ہو نہیں پا رہا کافی عرصے سے، تو اس کے حل کے لیے کیا کیا ہے؟ ہاں، یہ تو ہے کہ اگر شیخ نے کوئی تعلیم دی اور انسان وہ کام کرنا چاہ رہا ہے اور نہیں کر پا رہا، تو اس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوتاہی سمجھیں گے کہ میری کوتاہی ہے، اور اس میں یہ کہ مناجات کا راستہ پھر کھلتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو ہے وہ دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ فضل الہی ہوتا ہے کہ بندے کو کسی نیک عمل کی توفیق مل جائے، بہت خاص فضل الہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی نیکی کی توفیق مل گئی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا حقدار ہو گیا، اس کے فضل میں اس کا حصہ شامل ہو گیا۔ تو فضل عطا ہونا، فضل کا حقدار اس کو تسلیم کر لینا، اللہ کی طرف سے اس کو پروٹوکول ملنا، یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے۔ ہاں ہے یہ بہت سستا سودا۔ یہی کام اگر ہم کسی بادشاہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں، کسی وزیر اعظم کی، صدر کی نظروں میں آنا چاہیں، وہ تو بہت اونچی چیزیں ہیں۔ ہم اپنے علاقے کے کسی بڑے آدمی کو قرب حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کی اتنی سچی جھوٹی اور الٹی سیدھی باتیں ماننی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کر وہ ہمیں ایک خاص نظر سے دیکھ لے تو دیکھ لے، نہیں تو نہیں سر، اس کی مرضی ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی مقام حاصل ہو جانا جو مالک اور خالق کائنات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ادنا سے رتبہ بھی حاصل ہو جانا، جو کہ تملیک مالک الملک سے مالک ہیں، مالک کائنات ہیں، ان کی بارگاہ میں کوئی اس کو عہدہ خاک روب کا بھی مل جائے اگر ان کی گلیوں کا، تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس کے لیے مناجات ہے کہ ذکر و اذکار کے لیے بعد میں کہے کہ یا رب العالمین، مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فلاں عمل میرا چھوٹ رہا ہے، وہ مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار ذکر کرے، پھر اپنے سلسلے کے بزرگوں کو اصحال ثواب کرے، پھر یعنی خاص طور پہ اپنے شیخ کو اصحال ثواب کرے، اور اپنے سلسلے کے جو اوپر بزرگ ہیں ان سے استغاثہ بھی کرے، ان کو کچھ 2 رکعت پڑھ کے اصحال ثواب کرے، پھر ان کی طرف جو نا متوجہ ہو کر عرض بھی کرے کہ حضور اگر آپ
کوئی شخص میری سفارش کر دیں تاکہ مجھے یہ مقام حاصل ہو جائے، فلاں عمل میرا جو ہے وہ کھل جائے، تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ اس کا حل ہو جائے گا۔ سلسلہ مداریہ کے حوالے سے بعض تشویش ہوتی ہے کہ آپ اگر وہاں بیعت ہو رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی سلسلہ منقطع ہے، اس کے متعلق کچھ فرمائیں۔ ہاں دیکھیں، اس میں یہ تو کہا جاتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت سے بھی یہ بات منقول ہے کہ آپ کا سلسلہ منقطع ہے، تو وہ کچھ بحث ہے کہ جو سبع سنابل کتاب میں سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے ایک قول، کہ وہی قول اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا آگے کہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، تو اب اگر کوئی ان کے سلسلے میں جا کے بیعت کرتا ہے تو وہ بیعت طریقت کے راہ میں ویلڈ نہیں ہے۔ اب یہ تو موقف اعلیٰ حضرت کا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں کہ اکثر ہمیں اب سنگل سلسلہ اب نہیں ہے، 2-3 جگہ سے انسان 2-3 سلاسل کی اس کو اجازتیں ہوتی ہیں، تو اگر اس میں ایک مداریہ آ بھی گیا اور وہ قانون کے اعتبار سے منقطع ہے لیکن محبت سے تو منقطع نہیں ہے، اور یہ فیض ہوتا ہے محبت کا، جیسے سلسلہ وارثی ہے، محبت کا سلسلہ ہے نا، وہاں بیعت خلافت تو نہیں ہوتی، ہم نے خود فرما دیا تھا بھئی ہمارا سلسلہ محبت کا سلسلہ، جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارا مرید ہے، تو اگر ان سے ظاہری فیض نہ بھی ہوا سلسلہ مداریہ میں، فیض اویسی تو ہو سکتا ہے، اور فیض اویسی کی تو پھر کیا شان ہے، اور شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کیا شان ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، تو ان سے فیض اویسی کیا تو کوئی منع نہیں کرے گا نا، چلو سلسلے کا ایک انقطاع ہے، وہ قانونی بات ہے، یعنی طریقت کا جو قانون ہے اس کے مطابق منقول ہے کہ ان کا سلسلہ منقطع ہے، منقول ہے، اگرچہ ان کا سلسلے میں لوگ ابھی بھی بیعت کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اور چل رہا ہے سلسلہ ان کا، لیکن چلو ہم اعلیٰ حضرت کی بات کو فوقیت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو سلسلہ تو قانونی اعتبار سے منقطع ہے، فیض تو منقطع نہیں ہے، آپ کہیں اور بھی مرید ہو جائیں اور شاہ زندہ مدار علیہ رحمت سے آپ کو اگر قلبی محبت ہے تو محبت کا فیض تو آپ کو ملے گا، بلکہ اور قوت کے ساتھ جو نہ ملے گا، کہ فیض اویسی تو بڑا زبردست ہوتا ہے، تو یہ کہاں سے کہاں انسان کو لے جائے، ہاں اس کے رنگ میں رنگ دیتا فیض اویسی، جس سے فیض اویسی کسی کو ہوتا ہے تو بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، اس کا مزاج وہی بنا دیتے ہیں جو ان کا اپنا ہوتا ہے، اندر باہر سے اس کو وہی کر دیں گے جو وہ خود ہے، بڑی زبردست چیز ہے یہ، اللہ تعالیٰ نصیب کر۔ بعض اوقات کوئی اشعار ہم پڑھتے ہیں، اب شاعر کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات فاضل بھی ہوتی ہے، لیکن وہ شعر کے پڑھنے سے کوئی کیفیت آ رہی ہوتی ہے، تو اب اس میں کیا کریں گے، وہ شاعر کی وجہ سے ہے یا پھر کس وجہ سے؟ شاعر کوئی بھی ہو، کیسا ہی ہو، اصل بات ہے شعر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، ان من الشعر لحکمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وان من البیان لسحرا، کہ بعض بیانوں میں جادو ہوتا ہے، بعض بیان ہوتے ہیں جادو، ایسے ان کی تاثیر ہوتی ہے کہ جیسے جادو کر دیا، اور بعض شعروں میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اسی طرح دور جاہلیت کا ایک شاعر
کہ اس نے توحید کے بارے میں کچھ شعر کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے ارشاد فرمایا کہ اس کی زبان مومن تھی، دل اس کا کافر تھا. یعنی بات توحید کی کر رہا ہے لیکن کیونکہ کافر تھا. اور اکثر شاعروں کا یہی حال ہے، بیچاروں کا دل کچھ اور ہوتا ہے اور زبان ان کی ایسے زمین و آسمان کے جو ہے نا وہ قلابیں ملا رہی ہوتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے. ہجر اور فراق کے ایسے نغمے گا رہے ہوتے ہیں اور صحت ان کی ایسی بنی ہوتی ہے، موٹے تازے ہوتے ہیں، تگڑے، بالکل صحیح. ارے تو صحت آپ کی اتنی کیسے ہو گئی جب آپ اتنے ہجر اور فراق کے مارے ہوئے ہیں؟ آپ کا دل، جگر آپ کا سوختہ ہو چکا ہے، دل آپ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. تو یہ آپ کا پھر جسمانی آپ کا نظام میں کیا طاقتور کیسے چل رہا ہے بھائی؟ ایسی بس جیسے جو ہے نا قرآن پاک میں ہے نا وَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ کہ شاعر جو ہیں وہ ہر وادی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کرنا کرانا کچھ ہے نہیں، ہوائی گھوڑے اڑا رہے ہیں بس. بات تو یہ ہے کہ سننے والے کی کیفیت کیا ہے، اس پر ایک کوئی سی بھی آواز اثر کر جاتی ہے. بعض اوقات وہ کسی جانور کی آواز ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ہوا کے چلنے کی آواز ہوگی، بعض اوقات جانور کے بولنے کی آواز ہوگی، بعض اوقات بادلوں کی آواز ہوگی، گڑگڑاہٹ کی آواز ہوگی، بعض اوقات وہ کسی جاہل کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ ہوگا، اس پر کیفیت طاری ہو جائے گی. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی اور بارش کا پانی گلے میں کھڑا ہوا تھا. آپ جا رہے تھے کسی کام سے تو ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا پانی میں وہ آ رہا تھا. تو آپ نے اس کو دیکھ کر زور سے فرمایا کہ بیٹا، ارے بیٹا دھیان سے چلنا، کہیں تمہارا پاؤں اگر پھسلا تو تمہیں چوٹ لگ جائے گی. اس نے دیکھا آپ کو اور آپ سے کہا ارے جناب میں گرا تو کیا ہوا، مجھے چوٹ لگے گی نا، آپ سنبھل کے پاؤں رکھیے گا، اگر آپ کا پاؤں پھسلا تو امت کو چوٹ لگے گی. آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، بلکہ شاید ایک آدھ جگہ ہے کہ آپ رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے. تو لوگوں نے بولا کہ ایسی کیا بات کہہ دی اس نے. آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ جملہ اس کو الہام کیا گیا ہے، یہ اس کا جملہ نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آ رہا جملہ، کہنے والا یہ ہے. تو سننے والا اس کو کہاں سے لے رہا ہے؟ سننے یہ الفاظ جو ہیں یہ انسان کے اندر دبی ہوئی کیفیت کو باہر لے آتے ہیں، خاص طور پہ شعر کے وقت. اسی لیے اسی بنیاد پہ کلام سننا جائز ہے. جن لوگوں نے کہا نا کہ کلام سنو، جنہوں نے اجازت دی قوالی سننے کی، پہلے تو مزامیر کے بغیر اس کی یعنی اجازت تھی، بعد میں کچھ لوگوں نے مزامیر کے ساتھ بھی اجازت دے دی بعض شرائط کے ساتھ. تو اعلیٰ حضرت نے اس پر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ گانا نئی چیز پیدا نہیں کرتا بلکہ دبی ہوئی چیز کو ابھارتا. اب ایک شخص ہے، اس کے اندر ایک جوہر موجود ہے، سخاوت کا، حب الوطنی کا. اب جیسے جب پاکستان کی انڈیا کی کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ یعنی جو ہے ترانے چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہر ایک کا خون جوش مارتا ہے نا، اس کو وطن کی محبت ہے. لیکن جو غدار ہیں یہاں پر ان کا خون جوش مارے گا، وہ بھی سننے کلام. تو بھئی ایک چیز اندر ہے ہی نہیں تو جوش کیا مارے گی، ہے نا. اسی طرح جو اندر سے عاشق رسول ہوگا اس کے سامنے جب اچھے انداز میں مدینہ شریف کی بات ہوگی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصف ذکر کیا جائے گا، تو خوبی بیان کی جائے گی، تو وہ اندر سے کھلے گا کیونکہ اس کی کیفیت ابھرے گی.
کیفیت پیدا نہیں ہوگی، اس کی کیفیت ابھرے گی، نکھرے گی، سامنے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے، کون ہے، اندر سے کون ہے یہ۔ جیسے بعض صحابہ کرام کا قول ہے کہ ہم کسی شخص کے نفاق کا پتہ کرنا ہوتا تھا تو ہم مولا علی کی تعریف اس کے سامنے کرتے تھے کہ اگر تو اس کا چہرہ کھلتا تھا تو ہم سمجھتے تھے ہاں یہ مومن ہے، علی کی محبت رکھتا ہے دل میں، اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تو منافق ہے، کیونکہ علی کی محبت ایمان ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے معاذ اللہ کوئی بغض رکھتا ہے تو منافق ہے۔ کیا اندر اس کے ہے کیفیت ہے ایمان کی یا نفاق کی، تو وہ کسی کلام کے ذریعے، کلمے کے ذریعے وہ ظاہر ہوگی۔ تو اگر ہم کو کوئی بات سن کر، کسی کا کلام سن کر، چاہے وہ کسی منافق کی زبان سے ہو، کسی مشین کی گڑگڑاہٹ سے ہو، کسی جو ہے وہ شاعر کا کلام سن کر ہو، کسی گانے والے کی آواز پر ہو، لیکن ہمارے اندر وہی کیفیت ہوگی جو باہر آئے گی، جو اندر ہے، نئی کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو بعض اس پہ کہتے ہیں کہ اصل تو محبت وہاں سے ہے، تو اس کے حوالے سے بیان کریں کہ یہ کیا اصل بات ہے؟ ہاں، یہ تو بڑے نکتے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ارواح کی آپس کی محبت یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو پیدا کیا تو روحیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے متراکب تھیں، ایک دوسرے کے اوپر، جو نا جیسے انگور کا خوشہ ہوتا ہے، اس کے اوپر انگور، اس میں جو انگور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ان کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان کو پھیلا دیا۔ پھر اسے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روز ازل کی یعنی بات ہے یہ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اسی عالم ارواح کی یہ بات ہے کہ جس روح نے جس کو پہچانا اور جس سے محبت کی وہاں پر، تو اس دنیا میں اس کی محبت ظاہر ہو جائے گی، وہ اسی سے محبت کرے گا، اسی سے اس کو الفت ہوگی، اسی کو وہ اچھا سمجھے گا۔ آپ اس کو ہٹانا چاہیں گے وہ نہیں ہٹے گا، وہ خود بھی ہٹنا چاہے گا تو نہیں ہٹ سکے گا، کیونکہ یہ الفت اور محبت وہ لے کر آیا ہے، عالم ارواح سے لے کر آیا ہے۔ تو وہاں پر جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، وہاں ارواح نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور کچھ نے پہچاننے کے بعد منہ پھیر لیا، ایک دوسرے سے قریب نہیں آئی، وہ یہاں بھی قریب نہیں آئیں گی چاہے جڑوا بھائی ہو۔ اور کچھ نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئی، وہ لوگ یہاں پر بھی الفت رکھیں گے، چاہے ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہو اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہو، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اگر ایک دوسرے کا علم ان کو نہیں بھی ہے نا، تو نام سنتے ہی ان کو انسیت محسوس ہوگی، نام سنیں گے بولیں ہاں یار یہ کچھ مانوس نام لگ رہا ہے مجھے، اور کچھ کو سن کر ہی ان کے دل میں آ گیا یار یہ کون بندہ ہے یار، دل نہیں چاہ رہا ہے، اس سے زیادہ بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ تو اب جب قیام یعنی روز ازل جو تھا، جو پہلا دن تھا ارواح کا، اس میں کچھ ارواح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محبت کی نظر ڈالی، تو وہ ارواح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھی ہو گئیں، جمع ہو گئیں۔
وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرار پائے اور عاشق قرار پائے. وہ یہاں پر اس دنیا میں ان کو قیامت تک ان کو بھیجا جاتا رہے گا. کسی کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شکل میں، کسی کو اعلیٰ کی شکل میں، کسی کو داتا علی اجویری کی شکل میں، کسی کو اور کسی بزرگ کی شکل میں، کسی کو ہم ان کو بزرگ کہتے ہیں. وہ مانوس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے ہیں. سرکار تو ہمیں نام کے ساتھ جانتے ہیں، ہمارے باپوں کے نام کے ساتھ جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے احوال جانتے ہیں، ہماری سوچوں کا جو ہے نا یعنی کیا محور ہے، کیا معاملات ہیں، سب جانتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہیں وہ مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. جتنا انسان اپنی جان کے قریب ہوتا ہے تو یہ نبی جو ہیں وہ مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جان سے بھی زیادہ، جیسے ہماری جان، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ ہمیں جانتے ہیں. اور دیکھیں، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں پہلے، پھر اولاد کو شعور آتا ہے تو وہ محبت کرتی ہے. تو محبت کا دریا اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے. تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محبت فرمائی، ہم پہ توجہ دی، شفقت فرمائی، ہمیں اپنے قریب کیا. کہاں؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں جب ہمیں قریب کیا تو ظاہر سی بات ہے محبت کا جواب محبت ہے، تو ہمیں بھی ان سے محبت ہو گئی الحمدللہ. یہ میں آپ کو صوفیہ کا موقف بتا رہا ہوں، اگرچہ اس پر دلائل بھی ہیں، عالمانہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے اس پر، لیکن محبت کی بات ہے تو صوفیانہ انداز میں بتا رہا ہوں آپ کو. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، تو نے ایمان دیا، تو نے جماعت میں لیا. اے میرے آقا، آپ نے تو ہمیں ایمان عطا کر دیا تھا اور آپ نے تو ہمیں اپنی امت میں شامل کر لیا تھا. تو کریم، تو نے ایمان دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم. اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا؟ پھرنا کا معنی ہوتا ہے واپس کرنا، کہ کریم جب عطیہ دے دیتا ہے کسی کو تو واپس پھیرتا نہیں ہے اس کو کہ لا بھائی ٹائم ختم ہو گیا واپس دے دے گی عطیہ. تو آپ نے جو ہمیں ایمان اور محبت کا عطیہ دیا تھا تو وہ لینے کے لیے تھوڑے دیا تھا، وہ تو دے دیا تو دے دیا. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو. تو اہل سنت اور عشاق حضرات کا تو یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت عطا ہوئی ہمیں، اس کا نام ایمان ہے. ایمان ہے قال مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر صدقنا کہنا، آمنا صدقنا کہنا، یہ ایمان ہے. تو یہ وہی کہے گا جو عاشق ہوگا اور اس کو محبت ہوگی. تو محبت اس کو کیسے ہوئی؟ جیسے اولاد کو محبت بعد میں ہوتی ہے، ماں باپ کو پہلے ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت پہلے ہوئی، کہ ابھی ہم بنے بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں محبت سے پیدا کیا. اب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تو ہمیں بھی تھوڑی بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ سے. بس یہ محبت بیدار کرنے کا نام سلوک اور تصوف ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی، بطور یعنی ہمارے آقا ہیں، وہ تو بطور آقا اور ہمارے سب کچھ ہیں، شہنشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ. تو انہوں نے ہم غریبوں پر اپنی نظر عنایت فرمائی اور ہمیں اپنی محبت کا جام پلایا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.
تو نے ایمان دیا، تو نے جماعت میں لیا، یعنی تو نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ایمان عطا کیا روز ازل عالم ارواح میں. تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. تو آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم ہیں، تو آپ جب تحفہ دے دیتے تو پھر واپس نہیں لیتے. کریم واپس تھوڑی لیتا تحفہ. تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا، یعنی قیامت تک ہمارا موت ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی ہم سے. سرکار کا عطیہ ہے، کوئی اور کیسے لے گا بھائی اس کو؟ یہ بات ہے. سوال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو مجازی محبت ہوتی ہے اس کو یہ کنورٹ کر دی جاتی ہے حقیقی محبت کی، اور بعض پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آپ ایک حرام چیز کو ملا رہے ہو اللہ کی محبت سے. اس میں اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں، جو مجازی محبت ہے وہ تو ہر شخص کو ہوتی ہے. مجاز سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی حرام. محبت صرف پاکیزہ جذبے کا نام ہے، کسی کے لیے قربانی دینے کا نام ہے. کسی سے جسمانی تعلقات قائم کرنے کی خواہش رکھنا محبت نہیں ہے، وہ تو ہوس ہے، جس کو لوگ محبت کا نام دے کر محبت کی توہین کرتے ہیں. محبت جسمانی تعلق کا نام سر سے نہیں ہے. بھائی باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، کیا باپ خدا ہے یا بیٹا خدا ہے؟ تو مجازی محبت ہوئی نا. ٹھیک ہے، انسان کو اپنی ماں سے محبت ہوگی، بہن سے ہوگی، اپنی گاڑی سے ہوگی، اپنی ذات سے ہوگی، اپنی جان سے ہوگی، اپنے چہرے سے ہوگی، اپنی خوبصورتی سے ہوگی، اپنے مال سے ہوگی، اپنی ہر چیز سے اس کو محبت ہوگی. یہ ہے مجازی محبت، کہ جس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. بچوں کے لیے انسان کیا نہیں کرتا؟ موت کو کنویں میں لوگ گاڑی چلاتے ہیں، کس کے لیے؟ جان دینے دے نا، جان بھی جاتی ہے لوگوں کی. مسلمان تو چلو جہاد کے نام پہ فوج میں چلے جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، بظاہر. کفار کس لیے جاتے ہیں بھائی؟ تو جہاد نہیں کر رہے ہوتے وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے وطن کے لیے، وطن سے محبت کر رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں. تو وطن خدا تو نہیں ہے، مجازی محبت ہو گئی. پھر انسان کو مجاز کیا ہے، پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مجاز کیا ہے. مجاز یہ ہے کہ جو چیز حق تبارک و تعالی سے ہٹ کر ہے، غیر اللہ کہہ لیں اس کو آپ. غیر اللہ کی محبت مجاز ہے. ہاں اس سے یہ ہوتا ہے کیونکہ اور وہ ہر شخص مجازی عاشق ہوتا ہے، مجاز کا عاشق ہوتا ہے. کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا. ایسا کون سا شخص ہے جو عاشق نہ ہو؟ سب کو عشق ہوتا ہے. ایک حد تک چلا جاتا ہے وہ اس کے لیے، جان بھی دے دیتا ہے، جان لے بھی لیتا ہے لوگوں کی. لوگ تو اپنے سیاسی لیڈروں کے چکر میں جان دے دیتے ہیں، لے لیتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ جب محبت کیا چیز ہے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہی ہے. ایک ہے غرض. غرض ہے کسی سے کچھ لینا، غرض ہے فائدہ اٹھانا. سمجھیے گا میری بات. غرض ہے کسی سے کچھ فائدہ اٹھانا، کچھ بینیفٹ لینا، یہ غرض ہے. اور محبت ہے بے غرض، کسی سے تعلق رکھنا بے غرض. اگر ہم کسی آدمی سے، کسی چیز سے
غرض کے لیے محبت رکھتے ہیں تو وہ محبت نہیں ہے، وہ غرض ہے۔ کوئی کسی نامحرم سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تعلقات کے لیے، وجہ کیا ہے؟ تعلق رکھنا چاہتا ہے، تعلق جوڑنا چاہتا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ جائز طریقے سے بھیا آپ نکاح کر لیں، یہ نکاح ہے، شادی ہے۔ صوفیہ کی زبان میں اس کو محبت نہیں کہتے، یہ غرض ہے۔ اچھا، باپ کی محبت ہے کہ بھئی میرا باپ ہے، بیٹے سے محبت ہے اس لیے کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے۔ غرض ہے۔ اب اگر یہ چیز بے غرض ہو جائے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی سے، میں کیونکہ عرف کی بات ہے میں ذرا عام الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا، کوئی شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں سے شادی کر لوں اور اس کو وہ محبت کا نام دیتا ہے۔ اب اگر اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو کسی اور سے کرنا چاہتا ہے، میں اس سے محبت کر رہا ہوں عرفی، اور وہ تو کسی اور سے کرتا ہے، تو اگر اس کو غرض ہے تو یہ لڑے گا اس سے، نہیں اس کو چھوڑ اور مجھ سے رابطہ کر۔ اگر یہ بے غرض ہو جائے اور دعا کرے یا اللہ تعالیٰ چلو وہ جس میں خوش ہے اس کو اس میں کر دو، میں نے اپنی دعائیں ساری سمیٹ لی، واپس لے لی، اب مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ جس میں وہ خوش ہے، یہ محبت کہلانے کا لائق ہے، یہ والا جذبہ محبت کہلانے کے لائق ہے، کیونکہ یہ اپنا فائدہ نہیں چاہ رہا، اس کا فائدہ چاہ رہا ہے، اس کے لیے یہ محبت کہلانے کے لائق ہے، اگرچہ یہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، یہ رب سے محبت نہیں ہے، یہ بندے سے، یہ جذبہ محبت کا ہے۔ اور جب تک وہ یہ ہے کہ نہیں وہ اس کو چھوڑ کر میرے سے تعلق رکھے تو یہ تو ہوس ہے۔ تو یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہوس کیا ہے اور محبت کیا ہے۔ محبت ہے کہ کسی کے لیے آپ اپنے آپ کو قربان کر دیں، خوشی خوشی، اس میں رونا دھونا نہیں ہے، وہ شاعر بن گئے اور لکھے جانا شعر اور اپنے ہجر و فراق بیان کر رہے ہیں اور مرثیے اپنے پڑھ رہے ہیں، اپنے ارمانوں کی مرثی خود ہی پڑھ رہے ہیں کہ میں یہ مر گیا اور یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، دماغ ہو گیا، یہ وہ، تو اب بھائی یہ کیا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، کچھ نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ کسی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیں، اپنے خواہش کو ترک کر دیں، اس کو پانے کی خواہش بھی چھوڑ دیں اگر وہ نہیں چاہتا تو، اس کے گلے کا ڈھول نہ بنے، زبردستی تعویذ نہ کرائیں اس کے اوپر، چلے نہ کاٹیں، نہیں تو کہتے ہیں کہ محبوب کا انکار اس کے اقرار سے بہتر ہوتا ہے عاشق کے لیے۔ محبوب کا انکار، کیونکہ وہ خالصتاً اس کی مرضی ہے، اور اقرار میں دونوں شریک ہیں، تو محبت شرک سے پاک ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو تم کو پسند وہ ہم کو پسند، اور اندر سے اسے تسلیم کر لے۔ اچھا، یہ کیفیت اس کی اگر کسی
غیر اللہ کے لیے ہو. تو یہ صوفیہ کی زبان میں اس کو محبت کہتے ہیں. لیکن یہ ہے مجازی محبت کہ اب یہ تیار ہو گئے ہیں اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے. کس کے سامنے؟ ایک اللہ کی مخلوق کے سامنے. اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا, اپنے ارمانوں کو اس نے ملیا میٹ کر لیا, 0/0 کر لیا کہ بھائی نہیں, جیسے تم ویسے, خوشی خوشی. تو یہ شخص اگر اللہ سے محبت اس کو ہو جائے, کتنا بڑا عاشق ثابت ہوگا یہ. اس محبت کو اگر یہ صوفیہ کے سمجھ لو راستے پہ آ جائے, ایسا شخص, ایسا واقعی, یہ تو کوئی لاکھوں میں ایک آدھی ہوتا ہوگا ایسا عاشق. ایسا عاشق اگر کوئی, چاہے وہ مجازی عاشق ہے, اگر وہ صوفیہ کے راستے پر آ جائے تو کس قدر اعلیٰ مقام حاصل کرے گا وہ, کہ اس کو آتا ہے نا مٹنا, اس کو مٹنا آتا ہے, بس یہ پریکٹس وہاں کرائی جاتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ مجاز میں اس کی پریکٹس ہو گئی, کیونکہ جو اپس ڈاؤنز آنے تھے, جو اونچ نیچ ہونا تھی وہاں ہو گئی, گر پڑ کے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا, جو اس کی کٹائی اور اس کی گھسائی ہونی تھی وہ ہو گئی. اب تو اس کو نگینے کے طور پہ جڑنا ہے کہیں, تو اب اس کی جگہ جو ہے وہ بادشاہ کا تاج ہے, اب اس کی قیمت ہے. اب اس کو عشق حقیقی سے سرفراز کیا جاتا ہے اس کو, کہ یہ آداب محبت جانتا ہے. آداب کی تربیت تو ظاہر سی بات مجاز پر ہی ہوگی, کیونکہ وہاں تو گر پڑ کے سیکھے گا, غلطی کرے گا, شکوہ کرے گا, شکایت کرے گا, تڑپے گا, ہے نا, روئے گا, چلائے گا, لوگوں کو بتائے گا, شکوہ کرے گا, پھر آہستہ 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 سکون آئے گا, پھر آہستہ 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 جو اس راستے سے گزرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اور کس قدر اس کے دل پر جو ہیں وہ آرے اور چھریاں چاقو چل رہے ہوتے ہیں, کس جہنم سے گزر کے وہ ایک خاص کیفیت میں آتا ہے. یہ وہی شخص جانے گا جو اس راستے سے گزرے گا. تو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا شخص اگر اللہ کے راستے پہ آ جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ جائے, کیا مقام حاصل کرے گا یہ, جو فانی دنیا کے لیے, فانی محبوب کے لیے مر رہا ہے, جو اس کی محبت کی قیمت بھی صحیح نہیں لگا رہا, بلکہ قدر ہی کچھ نہیں کر رہا. خواجہ غلام فرید کوٹ, یعنی کیا بولتے ہیں, کوٹ مٹھن والے, وعلیکم السلام, ان کا ایک مصرع بھی ہے نا, غلام فریدہ دل اوتھے دئیے جتھے اگلا قدر بھی جانے. کہ اگر دل تمہیں دینا ہی ہے, اتنا فالتو چیز رکھی ہے تم نے اپنے لیے کہ دل تم نے دینا ہی ہے کسی کو, تو ایسے کو دو جو اس کی قدر جانے. خدا سے زیادہ کون کسی کی جو ہے نا بندے کی قدر کون جانے گا. تو مجاز میں اس کی پریکٹس ہوتی ہے اور پھر اس کو حقیقت کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے. سب کے ساتھ نہیں ہوتا ایسے. جس کا جذبہ اللہ کو پسند آ جائے, اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ اب میرا بندہ, یہی چیز تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. مٹنا ہی تو کسی کو نہیں آتا سوائے انسان کے. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. جبریل علیہ السلام تو کھڑے رہے اور ابراہیم علیہ السلام نے تو آگ میں کودنا قبول کر لیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. بے خطر. آپ کو یہ نہیں تھا کہ میں جل جاؤں گا یا مجھے بچا لیا جائے یا مجھے بچا لیا جائے گا.
آپ کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آپ کا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ میں جلوں تو مجھے پھر جلنا ہی بہتر ہے میرے لیے. پھر میں ایسے کیوں رہوں, صحیح و سلامت کیوں رہوں. خوشی خوشی آپ جا رہے تھے آگ میں, سارے فرشتے دم بخود جبریل علیہ السلام آ گئے. عرض کی کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے؟ فرمایا کہ کام تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے, حاجت تو ہے لیکن امان کا فلا, حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے. تو عرض کی کہ پھر جس سے حاجت ہے اس کو کہیں. فرمایا کہ علمہ بحالی کفانی عن سوالی, کہ اللہ کا مجھے جاننا, میرے حال کو جاننا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے حال کو جانتا تو میں کیا بتاؤں کہ میں کس حال میں ہوں, اس کو نہیں پتا. جب وہ یہ جان کر اور جان بوجھ کر یہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں جاؤں تو پھر میرے لیے یہی بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ عشق ہے, عشق میں حقیقی ہے کہ اپنے آپ کو گنوانا, اپنے آپ کو فنا کرنا. عاشق کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں مٹ جاؤں, وہ کچھ پانا نہیں چاہتا, محبوب کو پانا نہیں چاہتا. یہ بڑی بات ہے, یہ شاید سب کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ والے عاشق جو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں بیچارے فلمی عاشق, یہ تو ہوس کو محبت کا نام دیتے ہیں. یہ محبت نہیں ہوتی, ہوس ہوتی ہے, جانور والی. مطلب ہے کہ ایک خواہش ہے بس, اور خواہش محبت خواہش نہیں ہے. محبت تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی ہے پہلے ہم سے, اپنی مخلوق سے پیدا کرنے سے پہلے. تو بڑی پاکیزہ چیز ہے محبت. رضا پہ راضی رہنا وہ تو پھر آگے اس کے لوازمات ہیں کہ کیا معاملات ہیں. یعنی اپنے لیے کچھ نہ چاہنا, محبوب سے کوئی فرمائش نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ محبت بس یہ ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے, میرے لیے کیا حکم ہے, میں کیا کروں. اور حکم کی بھی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اپنی مرضی سے کرتا ہے بندہ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار ہیں. اب وہ گئے, جا کے انہوں نے ایک یہودی کے پاس کام کیا, اس کے کنویں وغیرہ سے پانی نکالا, اس کے کھیتوں کو پانی دیا, اور کچھ کھجوریں عوض میں ملی, وہ لا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرا. ان کا نام مجھے بھول گیا, کیا نام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ عرض کی آپ سے محبت ہے اس لیے کیا. فرمایا واقعی؟ عرض کی جی سر آپ سے محبت ہے, ورنہ کیوں کرتا ہے کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ ہاں محبت تو ہے, غربت کے لیے تیار ہو جاؤ. کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے, غربت اس کی طرف ایسے آتی ہے جیسے پانی اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف آتا ہے. اب یہ امتحان ہو گیا نا, اب ہمیں دولت چاہیے, محل المتاع چاہیے, نفع بہترین چاہیے. کس کے ساتھ؟ عشق رسول کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ اگر محبت ہم سے کرو گے تو غربت تحفے میں ملے گی. یہ کیوں؟ آزمائش ہے نا. یہ کیوں؟ تاکہ ہر جھوٹا محبت کا دعویٰ نہ کرے. اور جو برداشت کر سکتا ہوں غربت کو, وہ آ جائے.
پھر ان کی مرضی ہے وہ غربت میں رکھیں یا نہ رکھیں، یہ بھی ان کی مرضی ہے نا بھائی، غربت عطا کریں۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے اور غنی تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عاشق رسول تھے اور کروڑوں کے مالک تھے۔ اسی طرح دیگر غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو آپ لباس پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور آپ وہ لباس پہنتے تھے جو خلیفہ نہیں پہن سکتا تھا خرید کر، اتنا قیمتی لباس آپ پہنا کرتے تھے اپنے دور میں کہ جب آپ غنا آتا ہوا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ان کی مرضی ہے، اپنی خواہش سے بندہ جب تک اپنی خواہش ہے عاشق نہیں ہے، پھر ابھی کچا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، عاشق ہوں لیکن ایسے ہو جائے یہ کام۔ عاشق کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں ہوتا، یعنی وہ خود ہی اپنی رائے دینے سے دستبردار ہو چکا ہوتا ہے کہ میں اپنی کوئی رائے رکھوں۔ غلامی ہے نا عشق، تو غلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ جو مالک رکھ دے۔ غلام کھاتا کیا ہے؟ جو آگا کھلائے۔ رہتا کہاں ہے؟ جہاں آگا رکھے۔ پہنتا کیا ہے؟ جو مالک پہنائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے بس، عاشق کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس کے عشق رسول جو ہم کہتے ہیں نا، یہ ہمارے زبان کی نوک تک ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اتارے عشق رسول، اور روز افزوں رہے یہ۔ اللہ کرے کہ ہمارا عشق رسول ہمیشہ ہر لمحے بڑھتا رہے، اور اللہ کے فضل سے، یہ فضل کی باتیں یہ ساری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اسی طرح فرمائے کہ توکل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل رکھنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر۔ توکل کی تو بات ہی بڑی الگ ہے۔ دیکھیں، توکل کہتے ہیں بھروسے کو، اعتماد۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہیں وہ چنگچی میں بیٹھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہنچا دو، کس اعتماد پہ؟ کس یعنی بھروسے پہ؟ آپ نے اس کا لائسنس چیک کیا ڈرائیور کا؟ نہیں نا، کچھ بھی چیک نہیں کیا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھی آپ نے۔ آپ کو معلوم ہے یار اس روٹ پہ رکشے چلتے ہیں اور ڈرائیور ہی چلاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس راستے پر ڈرائیور رکشہ چلاتے ہیں، چنگچی چلاتے ہیں، آپ نے اپنی جان اس کے حوالے کر دی ایک طرح سے، اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے، اب وہ کہیں پہ لے جا کے ٹھوک دے، پھینک دے، ایکسیڈنٹ کر دے، معاذ اللہ کچھ کر دے۔ تو لوگوں پہ تو ہمیں اتنا بھروسہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، پائلٹ کو دیکھا ہی نہیں ہوتا پائلٹ ہے کیسا، اور کہاں سے وہ لے کے جاتا ہے، موت کے منہ میں سے لے کے جا رہا تھا جہاز، ہوا میں ہے نا، نہ آسمان پہ نہ زمین پہ۔ ریل گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، ڈرائیور کو نہیں جانتے۔ اعتماد ہوتا ہے کہ بھائی اس روٹ پہ گاڑیاں چلتی ہیں، یہ ٹرین چلتی ہے اور چل رہی ہے، میں بھی جاؤں گا تو مجھے بھی پہنچا دے گی، روٹین ورک ہے یہ۔ روٹین پہ ہمیں اعتماد ہوتا ہے، لوگوں پہ اعتماد ہوتا ہے، اداروں پہ اعتماد ہوتا ہے، بغیر دیکھیں لوگوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ آتا ہے تو پھر شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ ڈرائیوروں نے کہیں وعدہ نہیں کیا ہوا میں تمہیں وہاں تک پہنچاؤں گا، منزل تک پہنچاؤں گا، وعدہ کیا ہوا اس نے؟ نہیں کیا ہوا نا۔ پائلٹ نے وعدہ نہیں کیا ہوا میں تمہیں ہر صورت میں وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں تک کا میں نے ٹکٹ کے پیسے لیے ہیں، ہماری ایئر لائن نے، لازمی پہنچاؤں گا تمہیں۔ لیکن ہم اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق ہم نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، ہے نا؟ کتنا اعتماد ہے ہمیں اس پر؟ سب سے زیادہ بے اعتمادی ہماری رزق پر ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی قرآن میں شفا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے، ہدایت بھی ہے مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، ہمارا ایمان بھی ہے، زبان کی نوک پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ ہم 100 مرتبہ دم کرتے ہیں کہ آج یار بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، اور ہم خود بھی ٹھیک نہیں ہوتے، شفا نہیں ہوتی، یہ کیوں؟ کہ ہمیں اس شفا کا بھروسہ نہیں ہے۔ زبان کی حد تک ہے ہمارا بھروسہ، دنیا کی چیزوں پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے، بریک پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے کہ ہم 140 150 کی اسپیڈ پہ گاڑی بھگاتے ہیں، کیوں؟ بریک پہ بھروسہ ہوتا ہے، ایسے بریک ماریں گے ابھی وہیں جام ہو جائے گی گاڑی، بریک پہ بھروسہ ہے نا، گاڑی بھی بھگاتے ہیں، معلوم ہے کہ اگر یہ فیل ہو گئی بریک تو پھر کیا ہوگا، وہ جو کچھ ہوگا وہی ہوگا، لیکن بریک پہ بھروسہ ہے، اپنی ڈرائیونگ پہ ہمیں جو نا بھروسہ ہے، 2 پہیوں پہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بھروسہ ہے، 2 انچ ہے نا اس کا، 2 انچ آگے ہے وہ زمین پر، 2 انچ پیچھے ہے، 4 انچ پہ ہم 120 کی رفتار پہ چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی بھگا رہے ہوتے ہیں، بھروسہ ہے نا کہ جب چاہیں گے روک لیں گے۔ یار ہمارا سب چیزوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا وہ بھروسہ نہیں ہوتا جو کہ ایک مومن کو ہونا چاہیے، الامان والنفس۔ تو یہ بھروسہ جس دن پیدا ہو جاتا ہے اس دن بندہ متوکل ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر کسی بہترین طریقے سے کی گئی ہے تو وہ اس پر بھروسہ کر کے کی گئی ہے۔ ما عبد اللہ خیرم من توکل، کہ توکل سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، سب سے بہترین طریقہ اللہ پر توکل ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا بہترین طریقہ اس پر توکل ہے۔ اگر خدا پر بھروسہ ہی نہ ہو تو کیا ہم نے اس کو خدا مانا؟ مانتے تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پڑھتے ہیں، 6 کلمے بھی یاد ہوتے ہیں کسی کو تو، قرآن پاک بھی سارا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے ہوں گے، حسبنا اللہ و وظیفہ بھی پڑھتے ہیں 450 دفعہ کا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے؟ یہ ایک دم حاصل نہیں ہوتا، یہ ایمان ہے۔ جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے نا پھر توکل حاصل ہوتا ہے، انسان کو توکل پھر حاصل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب عبادتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی عبادت ہے توکل، تو ایک دم سے کیسے حاصل ہو جائے گا بندے کو 1-2 دن میں؟ فضل ہے، وہ چاہے تو 1 لمحے میں کر دے۔ تو
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوتا ہے تو توکل حاصل ہو جاتا ہے. جب توکل حاصل ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ بھائی جب میرا خالق اور مالک اللہ ہے, میرا رازق اللہ ہے, تو مجھے کسی اور کی کیا حاجت ہے. نہ مجھے اس کی ضرورت, نہ وہ میرے نفع نقصان کا مالک, نہ میری موت زندگی کا مالک, نہ میری قسمت کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے کوئی. تو پھر میں کسی سے کیوں گھبراؤں؟ کوئی ہے کیا میرے سامنے؟ پھر ان کو خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے, امید ہوتی ہے تو صرف اللہ سے ہوتی ہے. بڑی سعادت کی بات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا. اچھا, ایک بہت پیارا عمل ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ہے نا سب لوگ اس کو چاہیں تو کریں, اس کو عمل کریں. ایک روایت میں ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام کا گزر جو ہے وہ ایک جنگل سے ہوا. وہاں کے لوگ گاؤں میں, یعنی وہاں قریب ایک گاؤں تھا, تو رات کا ٹائم ہوا تو یہ عرب کے دستور کے مطابق وہاں چلے گئے اور جا کے کہا کہ بھئی ہم تمہارے مہمان ہیں, تو تم لوگ ہماری مہمان نوازی کرو. کہ عربوں کا دستور تھا ہی, وہاں پہ لوگ مہمان ایسے بن جاتے تھے آ کر. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ کون ہو, ہمارے دین پر ہو یا تم نئے دین پر آ گئے ہو, یعنی اسلام پر. تو اس وقت کے جو کافر تھے مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر کہتے, صابئی بولتے تھے, صابئی, صابئی حمزہ کے ساتھ, کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ معاذ اللہ بے دین ہو گیا اور اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے لگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیتے تھے کہ وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے. انہوں نے جو ہے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا تم بے دین تو نہیں ہو گئے؟ تو انہوں نے جو ہے نا فرمایا کہ بھئی ہم نے دین اسلام قبول کیا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں. انہوں نے بولا تو پھر تم لوگ یہاں سے نکلو, کوئی کھانا وانا نہیں, کوئی مہمان نہیں, کچھ, نکلو یہاں سے, ہماری بستی چھوڑو فٹافٹ. انہوں نے بولا اچھا بھائی تمہاری یہی مرضی ہے, ٹھیک ہے. وہ تھوڑی دور جا کے جنگل میں انہوں نے اپنا ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ اس قبیلے کے, وہ جو کافروں کا قبیلہ تھا, اس کے سردار کو سانپ نہیں, بچھو نے کاٹ لیا. اب کاٹا تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب ڈاکٹر تو وہاں اس وقت ہوتے نہیں تھے, تو وہ لوگ علاج کرتے تھے, دم جھاڑے سے علاج کرتے تھے اس کا. اور اس وقت قریب میں کوئی ایسا بندہ تھا نہیں جو کہ دم کرتا. اب وہ ڈھونڈنے لگے کہ بھائی کوئی بندہ دم کرتا ہے, سانپ کاٹے کا دم کسی کو آتا ہے تو ہمیں بتاؤ. اور 2-4 افراد جو ہے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پر بھی آ گئے. ان سے بولا کہ بھائی تم کو اگر دم کرنا آتا ہے تو چلو ہمارے سردار کے پاس. تو یہ صحابی تھے, انہوں نے فرمایا کہ بھائی دم تو ہمیں آتا ہے لیکن ہم کریں گے نہیں تمہارے سردار کو. کیوں؟ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے بولا بھائی کچھ بھی کرو, آپ دم کر دو یار. انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے, ہم اس کے فیس لیں گے, اس کی دم کرنے کی فیس لیں گے. بھلا بھائی جو بھی فیس ہو آپ لے لینا, آپ چلو تو صحیح. کہا نہیں ایسے نہیں, پہلے طے کرو کیا دو گے. بہرحال طے کرتے کرتے 100 بکریوں پہ بات ہوئی, 100 بکریاں لیں گے دم کرنے کی. انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ آگے دم تو کر دو یار, ہمارا سردار مر جائے گا ورنہ. اب بھائی سردار پہ ایک صحابی کو دم کرنا آتا تھا, انہوں نے دم کر دیا, اب وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے بکریاں لی, آپ اپنے دوستوں کے پاس آ گئے. آ کے اب آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ تم دم نہ کیا کرو, اور میں نے تو دم کر دیا اور بکریاں بھی لے لیں, اب کیا کریں. چلو صبح جا کے سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ پیش کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئے صبح,
اور سارا واقعہ ارشاد فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا, ادھر آؤ, کیا پڑھا تھا تم نے؟ عرض کی سرکار میں نے سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا تھپکی دینے کے لیے کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس صورت کے اندر دم کرنے کی صلاحیت ہے؟ وعلیکم السلام. تجھے کیسے پتہ چلا؟ اور فرمایا کہ یہ بکریاں تمہارے لیے جائز ہیں, اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ, تاکہ ان کا حلال ہونا موقت ہو جائے, بالکل پکی بات ہو جائے کہ واقعی جائز ہے یہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دم کرنے کا منع کیا تھا تو وہ شرکیہ کلمات تھے کہ جو دور جاہلیت کے چلے آ رہے تھے, بتوں کے نام تھے, ان کو لوگ پہلے کفار جو ہیں بتوں کے نام پہ دم کرتے تھے, شیطان ہٹ جاتے تھے پیچھے ان کی تعظیم میں, تو وہ ان کے نام وہاں پر چلتے تھے, بتوں کے نام. تو جب اسلام میں سب لوگ داخل ہو گئے, انہوں نے وہ والے معاملہ چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ کوئی شخص دم نہ کیا کرے, تو وہ دم کرنا منع ہو گیا تھا. پھر جب اسلام پھیل گیا, لوگوں کے دلوں میں اسلام راسخ ہو گیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کلمات کے ذریعے, چاہے وہ قرآنی ہوں یا غیر قرآنی ہوں, جو غیر شرکیہ اور غیر کفری الفاظ ہیں, جائز الفاظ ہیں, ان کے ذریعے دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی. اور یہ جو روایت ہے اس میں تو سورہ فاتحہ کا ذکر ہے. تو سورہ فاتحہ میں اصل میں 7 آیتیں ہیں, اور روایات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اس میں 7 آیتیں, اور 7 کا جو عدد ہے اس کو مصیبتوں کو دور کرنے میں بڑی فوقیت حاصل ہے اس کو. پھر زمین 7, آسمان 7, بر اعظم 7, جہنم کے طبقے 7. جہنم شر دور کرنے کے لیے نا, شرارتیں دور کرنے کے لیے. تو 7 کا عدد جو ہے وہ دشمنوں کے لیے قہر ہے اور اپنوں کے لیے مہر ہے, مہربانی ہے. پھر اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے مطابق جب یعنی انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں جواب ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کا بھی جواب ہے, مالک یوم الدین. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبولیت کے جو ہے نا کلمات ارشاد فرماتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے یہ لفظ, وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَنِی, اور میرے بندے کو وہ کچھ ہے جو ملے گا جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. یعنی قبولیت اس کو ہاتھوں ہاتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے وہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے ویسے ہی اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے حدیث پاک کے مطابق. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو وہ مجھ سے مانگے. پھر اس میں سیدھے راستے پہ چلنے کا بھی ہے طریقہ. انسان جو ہے یہ بھی دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا, یعنی میرا کام سیدھا کر دے, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ٹھیک کر دے, اور مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن سے تو خوش ہے دنیا آخرت میں, جن پر تو نے انعام فرمایا. گمراہوں اور مغضوب علیہم کے راستے پہ مجھے نہ چلا. تو یعنی اس کی دنیا بھی سیف ہے, آخرت بھی اس کی سیف ہے. تو جو سورہ فاتحہ کو اپنے ورد میں شامل رکھے, ایک روایت کے مطابق ہے اگر کسی کو کوئی کام ہو, دنیاوی کام ہو, تو وہ اس کو 101 بار اس کو جو نا پڑھے اس مقصد کے لیے. اور اس کا طریقہ کار یہ کہ اس کو جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے,
اس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کے نیچے جو ہے نا زیر ہے، اس زیر کو آگے الحمد کے لام سے ملائے، بیچ کا الف ہٹ جائے گا، تو یہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین، میم کو لام سے ملا دے، تو 101 بار پڑھے، جس مقصد کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی وہ مقصد اس کے یقین کے مطابق جلد از جلد پورا ہو جائے گا۔ اور عام طور پہ جیسے کسی کی کوئی بیماری ہو، 7 بار اس کو پڑھ کے پینا شروع کر دے، کیسی بیماری ہو، وہ تو دیکھیں نا بچھو کا سانپ کا کاٹا ہوا ٹھیک ہو گیا، اب ہم صحابی تو نہیں ہے، ہمارا وہ ایمان تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دم کیا اور بندہ کھڑا ہو گیا، چلو ہمیں 10 دن لگ جائیں گے، 20 دن لگ جائیں گے، 40 دن لگ جائیں گے، اللہ کرے کہ جلدی ہو جائے۔ پھر جب ایک دفعہ ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نا، تو پھر ہمیں اس کا ایکسپیرئنس ہو جائے گا اور دل میں ہمیں یقین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے اس کو پھر کسی اور عمل کی حاجت نہیں ہے، سارے کام اس سے ہو جائیں گے، اس کے ہر دعا اس سے قبول ہوگی، بلکہ دعا اپنے دل میں رکھیں اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، دعا کے الفاظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگے بغیر ہی پوری ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی یہ بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اس کی تو خیر برکتیں اتنی ہیں کہ کوئی کیا بیان کرے۔ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، یہ سورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ عطا ہوئی ہے۔ اس کو فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ بند دروازے کھولنے والی، بند راستے کھولنے والی، فتوحات عطا کرنے والی، فتوحات عطا کرنے والی۔ اب جو ہماری بندشیں کھل جائیں گی، کاروباری بندش اس سے جو ہے نا کھل سکتی ہے، رشتوں کی بندش اس سے کھل سکتی ہے، بیماری بھی ایک بندش کا نام ہے، بیماری کی بندش اس سے جو ہے نا کھل سکتی ہے، نیکوکاری کے جو ہم چاہتے ہیں ہم نیک ہو جائیں اور شیطان نہیں ہونے دے رہا، نفس امارہ کی بندش ہے وہ اس سے جو ہے نا کٹ سکتی ہے، تو ہر خرابی بندش سے تو ہے، تو یہ ہر بندش کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ وافیہ بھی ہے کہ وفا کرنے والی ہے، یہ کافیہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا کفایت کرنے والی ہے۔ تو جو پورے قرآن پاک میں ہے وہ ساری برکتیں اس کے سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، اور کتنی ہے عام ہے کہ ہر بندے نے پڑھنی ہے، ہر بندے کو آتی ہے، بس یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، 7 بار اس کو پڑھ لیا کریں، جب پانی بھی ہے 7 بار اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پی لیں انشاءاللہ۔ بیماری کے لیے پڑھیں گے، چاہے کیسی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو، وال بند ہو، معاذ اللہ کینسر بھی ہو، شوگر ہو، جیسے شوگر بہت عام ہے آج کل، قبض ہے، شوگر ہے، یورک ایسڈ ہے، جوڑوں کے درد ہیں، سر کا درد ہے، جو مرضی بیماری ہو۔ اچھا قرض کے لیے پڑھ لیں تو قرض بھی ایک طرح کی بندش ہے، اور فاتحہ کا معنی کھولنے والی، تو یہ اس بندش کو بھی دور کر دے گی۔ یعنی قرآن پاک میں کیا نہیں ہے، کون سی نعمت ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ تو جو کچھ قرآن پاک میں ہے 30 پاروں میں ہے، وہ اس کی 7 آیتوں کی صورت میں ہے۔ اگر ہم اس کو بھروسے کے ساتھ کریں اور ایک چیز کو پکڑ لیں کہ یا اللہ مجھے تو اس ذریعے سے دے، بس سورہ فاتحہ پڑھوں گا، تیرا کلام ہے، میرا کلام تو نہیں ہے، یہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ساری سچی ہیں، ان کی تو ساری باتیں سچی ہیں نا، میں ہی جھوٹا ہوں، فریبی ہوں، فراڈیا ہوں، لیکن تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ اور میری کمی کو نہ دیکھ، تو میرا معاملہ سیدھا کر دے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ یہ کہتا ہے، اللہ کی رحمت کا جوش آتا ہے کہ میرا بندہ میری رحمت کو جانتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی اقرار کر رہا ہے اور اپنی تواضع بھی کر رہا ہے، تو ساری شرطیں پوری ہو گئی۔ بس یہ ہے کہ رزق حرام سے بچے، اعمال میں ہمارے جو تاثیر نہیں ہوتی نا،
رزق حرام کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جھوٹ نہ بولے. اللہ تعالیٰ کو حرام کھانے والا اور جھوٹا شخص بالکل پسند نہیں ہے. دعاؤں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے. دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے مال کھانے سے، لوگوں کا دبانے سے، یہ سب کرنے سے. کوئی بھی حرام کا ذریعہ ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، سب کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے یار میں صحیح مال نہیں کھا رہا، لیکن وہ بس کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، سب کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا لیں. تو سب بیمار ہیں تو آپ بھی ہو جائیں گے. پھر سب کو پریشانی ہوگی، آپ کو بھی ہوگی. رونا نہیں پھر کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا پھر، ہے نا. تو رزق حرام اور جھوٹ سے بچیں، اور اس کے اول آخر درود شریف پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کا معمول بنا لیں. کسی عمل کی حاجت نہیں ہے، سب کچھ پورا ہوگا اسی سے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر لقب ہے سونے تھی سونا تیرا، ہر لقب ہے سونے تھی سونا، قریشی ہاشمی عربی تہامی